الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ دنوں میں یہ بات بتائی گئی کہ غرور انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ غرور کرنے سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو دنیا میں پکڑتا ہے، اور یہ تو ہونا ہے کہ آخرت میں غرور کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اس لیے انسان کو غرور سے بچنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے غرور و تکبر را کنار بگذار، چه در رفتار چه در گفتار، کہ غرور اور تکبر کو چھوڑ دو، چاہے وہ رفتار میں ہو چاہے گفتار میں، یعنی چاہے بات چیت میں۔ غرور کی چال کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اب آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ بیماری ہے، یہ بھی سن لیا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ 7 باتیں بتاتا ہوں، 7 علاج بتاتا ہوں۔ پہلی چیز، غرور کا علاج ہے نماز۔ انسان کے جسم میں سب سے اونچا حصہ اس کا سر ہے، اور جسم کے اعضاء میں سب سے بہترین حصہ بھی انسان کا چہرہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ سجدے میں اپنا سر اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے، یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ جو اس کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے وہ اس کو سب سے نیچے رکھ دیتا ہے اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، جو انسان کے جسم کے بہترین حصے، ان 7 اعضاء کو اس نے اللہ کے آگے رکھ دیا، یعنی عاجزی کی۔ تو جب انسان نماز پڑھے گا، بار بار سجدہ کرے گا، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کثرت السجود تذهب بالکبر والتوحید یذهب بالریاء، کہ زیادہ سجدہ کرنا غرور کا علاج ہے، اور توحید یعنی اللہ پر نگاہ ہونا یہ ریاکاری کا علاج ہے۔ زیادہ سجدہ کرنا غرور کا علاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے، کافر لوگ تھے، ان کے اندر بڑائی کا احساس بہت تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر زمین پر ان کا کوڑا گر گیا تو اس کو اٹھانے کے لیے جھکتے نہیں تھے، کسی غلام کو کہیں گے کہ اٹھا کر دو۔ اسی طرح اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کو خود سے ٹھیک نہیں کرتے تھے، غلام کو کہتے تھے کہ درست کریں، اس لیے کہ وہ جھکنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ غور کیجئے کہ اللہ نے نماز کی شکل میں ہمیں کیسی پیاری عبادت عطا کی کہ جس میں ہم بار بار اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارے دل کی اس بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے روزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے پیٹ کو اس کی پیٹھ سے ملا دیتی ہے، پیٹ کو پیٹھ سے ملا دیتی ہے، یعنی انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کا پیٹ دھس جاتا ہے، یہ اسی شکل میں ہے جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ اگر ایسے سحری کر لی کہ 2 دن تک بھوکی نہیں لگ رہی ہے تو یہ کیفیت نہیں ہو۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کے ڈر سے سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ 2 دن تک ان کو بھوک ہی نہ لگے۔ یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ آدمی کھائے ضرور، لیکن کچھ وقت ایسا گزرنا چاہیے انسان پر جس میں اس کو بھوک کا احساس ہو۔ جب بھوک کا احساس ہوگا تب تو کچھ مشقت وہ برداشت کرے گا، اور اس کو یہ خیال ہوگا کہ جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، کس طرح بھوک کی حالت میں گزر بسر کرتے ہیں۔ تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے نفس میں عاجزی آتی ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، ایک دن کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو روزے کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے کس چیز کا؟ غرور کا۔ غرور کا علاج ہوگا روزے کے ذریعے کہ انسان جب روزہ رکھے گا اور کچھ وقت اس پر مشقت کا گزرے گا، وہ عاجزی محسوس کرے گا تو اس کے اندر سے بڑائی کا احساس نکلے گا۔ اس لیے آدمی کو نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف رمضان آیا تو ہم نے روزے رکھ لیے، کچھ نفلی روزے بھی آدمی کو رکھنے چاہیے، جیسے شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کو ہر ہفتے میں روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، حدیث میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، آدمی اپنے آپ کی نگرانی کرے، احتساب کرے، اپنا جائزہ لے کہ کہیں میرے اندر بڑائی تو نہیں آ رہی، اور اگر بڑائی محسوس ہو تو لوگوں کے درمیان عاجزی کے الفاظ کہے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے اونچے درجے کے انسان تھے، کتنے بڑے شخص تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو مسلمانوں کا امیر ہوں، بہتر ہوں، لوگ میرا حکم مانتے ہیں، آدھی سے زائد دنیا پر حضرت عمر کی حکمرانی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر۔ یہ تو ہمارے ہاں چھوٹے موٹے لوگ ذرا کسی منصب پہ آ جاتے ہیں تو پیجامے سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اور بھی تھی، آدھی سے زائد دنیا کے بادشاہ تھے۔ تو ایک دن خیال ہوا کہ میں امیر ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، بہتر ہوں، بس یہ خیال آنا تھا کہ فوراً لوگوں کے درمیان چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی جمع کیا جاتا تھا، لوگ جمع ہوئے تو ممبر پر تشریف لے گئے، لوگوں نے سمجھا کوئی اہم بات ارشاد فرمائیں گے، لیکن ممبر پر تشریف فرما کر صرف اتنا کہا کہ لوگوں، میں بکریوں کا ایک چرواہا تھا، میں اپنے اور اپنی خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتا تھا، یعنی اپنی حیثیت بیان کی کہ میں ایسا گرا پڑا شخص تھا کہ بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، میری کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ غور کیجیے، یہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جب آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ، یہ اپنا علاج کیا، بس اتنا کہہ کے اتر گئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا، کوئی ہدایت نہیں تھی، صرف اتنی سی بات انہوں نے فرمائی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ بات صرف اتنی بات کہی، تو ارشاد فرمایا کہ آج مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں، تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا،
میں نے اپنے نفس کا علاج کیا۔ تو آدمی احتساب کرے، اپنی نگرانی کرے، اور جہاں کمی محسوس ہو وہ لوگوں کے درمیان عاجزی کے الفاظ کہے تاکہ اس کے اندر کی بیماری کا علاج ہو۔ اسی طرح چوتھی بات ہے، انسان اپنی حقیقت پر غور کرے۔ بڑائی وہ محسوس کرے گا جو اپنی حقیقت کو بھول جائے گا، جو یہ جانے گا کہ میں ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا، پھر مر کر مجھ کو مٹی ہو جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور آج میری جو بھی عظمت اور اہمیت ہو، مگر اگر مجھ کو بھوک لگے تو میں روک نہیں سکتا، برداشت کرنے پر قابو نہیں، کوئی اور ضرورت پیش آ جائے تو میں اس کو روک نہیں سکتا۔ آدمی غور کرے کہ میں کتنا عاجز، کمزور، ضعیف ہوں۔ پھر جن بنیادوں پر انسان غرور کرتا ہے ان کی حقیقت پر غور کرے۔ انسان غرور کرتا ہے علم پر، مال پر، منصب پر، انسان غرور کرتا ہے اپنے حسن و جمال پر، خوبصورتی پر، اونچے خاندان پر، کامیابی، کامرانی پر۔ یہی سب بنیادیں ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور کرے کہ یہ باقی رہنے والی چیز کہاں ہے۔ اگر انسان خوبصورت ہے، کب تک اس کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ بڑھاپا آئے گا، خوبصورتی چلی جائے گی، کوئی بیماری آئے گی، خوبصورتی رخصت ہو جائے گی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، چہرہ بگڑ جائے گا۔ علم ہے تو آج انسان کچھ جان رہا ہے تو اللہ کے کرم سے جان رہا ہے، وہ یہ خیال کرے کہ مجھ کو جو علم ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑا ہے، علم بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، یہی جو آیت ہے اس پر شعر ہے، من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، ورنہ بھائیوں کھاؤ گے ایک دن جوتی تم۔ یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو جائے گا کہ میں بہت جانتا ہوں تو کہیں نہ کہیں تمہاری ضرور پٹائی ہوگی۔ ہمیشہ یہ سمجھو کہ میرے پاس اگر علم ہے تو بہت تھوڑا ہے، اور جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مال ہے، آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ مال آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ منصب آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ عہدہ کتنے دن رہے گا؟ کامیابی، کامرانی کتنے دن رہے گی؟ کہتے ہیں نا کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر کمال کو زوال ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کا منصب، اس کی کامیابی، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی سب غائب ہو جائے گی۔ ہر کمال کو زوال ہے۔ تو آدمی یہ غور کرے کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے کل نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے حضرت عمرو بن شیبہ، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، صفا مروہ کے درمیان گیا جہاں سعی کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ غلام بھی ہیں، کوئی امیر آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے غلاموں کی جماعت ہے جو لوگوں کو ہٹاتی ہے، لوگوں کو دور کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ سختی برتتی ہے، اور وہ ان کے درمیان سعی کر رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس کو دیکھا، بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں بغداد میں تھا، ایک پل پر سے گزر رہا تھا، تو میری نظر پڑی ایک آدمی پر جو سر جھکائے، ایک طرف پریشان حال، پل کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ نظر پڑی تو مجھ کو ایسا لگا جیسے میں نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے۔ کبھی آدمی کے ذہن میں کسی کا چہرہ رہ جاتا ہے اور پھر کہیں دیکھے تو یاد آتا ہے کہ اس کو میں نے کہیں دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ اس کو تو میں نے کہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو یاد آیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کو میں نے صفا مروہ پر چکر لگاتے دیکھا تھا، اور بڑی شان کے ساتھ یہ لوگوں، اپنے خادموں اور غلاموں کو لے کر وہاں چل رہا تھا۔ تو میں نے میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تم وہ آدمی ہو فلاں وقت
خانہ کعبہ کے پاس صفا مروہ کے درمیان میں نے تم کو دیکھا تھا، ایسی ایسی تمہاری شان تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تم بہت امیر مالدار معلوم ہوتے تھے، تمہارے ساتھ بہت سے خادم نوکر تھے، اب کیا ہوا؟ تو اس نے کیسی نصیحت کی اور عبرت کی بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ترفعت فی موضع یتواضع الناس فیہ، میں نے اس جگہ غرور کیا جہاں لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں وہ تو عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ غرور کیا جہاں لوگ جھک جاتے ہیں، اللہ نے مجھ کو وہاں جھکا دیا جہاں لوگ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اللہ نے مجھ کو وہاں جھکا دیا جہاں لوگ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ پل پر آدمی سر اٹھا کر چلتا ہے، عزت سے عزت کے ساتھ چلتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر ہم غرور کریں گے، تکبر کریں گے، چاہے منصب کی وجہ سے، چاہے مال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو زائل کر دے گا اور ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اسی لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ غور کریں کہ آج جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آدمی طاقت و قوت پر غرور نہ کرے۔ آج طاقت ہے، کل کمزوری آ جائے گی، معذوری مجبوری آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ ابن اکوع حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تھے۔ دھیان سے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے۔ ایک آدمی اور کھانا کھا رہا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے غرور کی وجہ سے کہہ دیا کہ میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ حضور نے فرمایا تو پھر ایسے ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، پھر وہ زندگی بھر دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ غرور تھا، ایسا جملہ کہہ دیا کہ میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ہو۔ چنانچہ اس کا دایاں ہاتھ پھر نہیں اٹھا، مفلوج ہو گیا۔ تو جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، چاہے منصب ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے دولت ہو، چاہے حسن و جمال ہو، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اقبال کا شعر ہے، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤ ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، مال آج ہے کل نہیں رہے گا۔ تو انسان غور کریے، چوتھی بات عرض کرنا، انسان غور کرے کہ جن جن چیزوں پر وہ غرور کرتا ہے وہ باقی رہنے والی تو ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ پانچواں علاج ہے، تکبر کا پانچواں علاج ہے سلام میں پہل کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، تکبر سے، غرور سے بری ہوتا ہے۔ سلام کرنا یہ ایک عبادت ہے، سلام میں پہل کرنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ آدمی دوسروں کو خود سے سلام کرے، انتظار نہ کرے کہ لوگ مجھ کو سلام کریں گے۔ سلام کرے، جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتا ہے اس کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جان پہچان کا آدمی ہے تو بس اسی کو سلام کرنا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی نصیحت فرمائی، سلام کو عام کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تم کو محبت ہو جائے گی اور یہی چیز تم کو جنت تک پہنچائے گی۔ سلام کو عام کرنا بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک کو سلام کرو، جانتے ہو تب بھی، نہ جانتے ہو تب بھی۔ بہت سے لوگ ہیں آپ چلتے ہوئے اگر سلام کریں، عجیب ہمارے معاشرے کا ذوق ہے، مزاج ہے، جس کو سلام کیا وہ پہلے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کس نے سلام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سلام کا جواب دے، پہلے دیکھ رہا ہے کہ کس نے سلام کیا۔ ارے اللہ کے بندے، جس نے بھی سلام کیا ہو تم تو جواب دو۔ ایک آدمی نے تم کو دعا دی ہے، تم بھی لوٹا کر اس کو دعا دو۔
یہ نہیں کہ کسی نے سلام کیا تو ہم پہلے تحقیق کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کریں گے کہ کس نے ہم کو سلام کیا، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے بعد جواب دیں گے، نہیں۔ اور خود سے سلام کرنے کی عادت ڈالیں، سلام میں پہل کریں، لوگوں کو خود سے سلام کریں۔ جو آدمی آگے بڑھ کر لوگوں کو سلام کرتا ہے اس کے اندر سے غرور کی بیماری نکل جاتی ہے۔ 5 باتیں۔ چھٹی بات، آدمی کوشش کرے کہ اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ اگر اس کے پاس سہولت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، تب بھی کوشش کرے کہ اپنے کچھ کام وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرے اور معمولی سمجھے جانے والے کام انجام دے۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی برتن دھل رہا ہے، کبھی جھاڑو لگا دے رہا ہے، معمولی کام ہے۔ یہ معمولی کام کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کائنات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اور کس کی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ذات اور کس کی ہے؟ آپ سے زیادہ عظمت والا انسان کائنات میں اور کون ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے امام اور تاجدار ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہونے والے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کے نیچے انبیاء جمع ہوں گے۔ کتنے فضائل ہیں حضور کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں کس طرح شان حضور کی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کبھی گھر میں آپ خود سے جھاڑو لگاتے تھے، کبھی آپ آٹا گوننے میں گھر کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سے پیون لگاتے تھے، کپڑے پھٹ گئے خود سے آپ سل گئے، اپنے جوتے خود سے درست فرماتے تھے، بکری کا دودھ دودھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے معمولی کام جس کو ہم لوگ انجام دینا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھیں گے، یہ تو ہماری شان سے بہت نیچے کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام خود کرتے تھے۔ آپ کا نمونہ ہمارے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، چھوٹے موٹے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارے اندر سے غرور نکلے گا، تکبر نکلے گا۔ 7ویں اور آخری بات یہ تھا، 7واں علاج، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے۔ یہ اچھی صحبت انسان کے اوپر اچھا رنگ چڑھاتی ہے۔ جب ہم نیک انسانوں کی، بزرگوں کی صحبت میں جائیں گے تو ہمارے اوپر بھی وہ رنگ چڑھے گا جو ان کے اوپر ہے۔ ان کے دل میں تواضع ہے، عاجزی ہے، ہمارے اندر بھی عاجزی آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، ان سے اپنا تعلق قائم کرو، ان سے اپنے دل کی بیماری بتاؤ کہ میرے اندر غرور ہے، آپ علاج بتا دیجیے، حسد ہے، آپ علاج بتا دیجیے۔ یہ جو بیعت کا نظام ہے، تصوف کا نظام ہے، وہ اسی تربیت کے لیے ہے۔ یہ جو بزرگوں سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان سے اصلاح کرائیں، ان سے اپنے دل کی بیماری کا علاج کرائیں، ان سے معلوم کریں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں کس طرح اس کو دور کر سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کی ہے کہ آدمی صالحین کی صحبت اختیار کرے، نیک انسانوں کی، اور قرآن میں بھی آیت ہے کہ سچے انسانوں کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کا ساتھ اختیار کر رہا ہے۔ اگر مغرور لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے دل میں بھی غرور آ جائے گا۔ اگر ہم نافرمانی، سرکشی اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی بیماریاں آ جائیں گی، گناہ کی عادت آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اچھی صحبت، اچھی سنگت اختیار کرو۔ یہ 7 علاج میں نے غرور کے بتائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اللہ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری نماز، روزے، تراویح اور تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، مگر اللہ تو ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کمزور بندوں کے کمزور عمل کو قبول فرما اور اللہ ہم سب کو اجر نصیب فرما، نعمت اور برکت عطا فرما، نجات و ہدایت عطا فرما۔ اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم تیرے محتاج، کمزور، پریشان حال بندے ہیں۔ اللہ ہماری ہر ضرورت تو ہی پوری فرماتا ہے۔ اللہ غیبی خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار اور قصوروار ہیں۔ اللہ ہم سے بہت غفلت ہوئی ہے، اللہ ہم نے بہت سارے قصور کیے ہیں۔ اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، نام اعمال بھی کالے ہو چکے ہیں، مگر اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، پرہیزگاری کا موقع عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ ہر قسم کے غرور سے ہماری حفاظت فرما، خیانت سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہر بری بات سے حفاظت فرما، ہر برے عمل سے حفاظت فرما، معاملات کی صفائی عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین صفات عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں میں قوت پیدا فرما، روزے کی حقیقت عطا فرما، نماز کی حقیقت عطا فرما۔ اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اللہ تیرے ذکر کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما۔ اللہ ہمیں صلاحیت اور صالحیت عطا فرما۔ اللہ ہماری صلاحیت کو تیرے دین کے کاموں میں استعمال ہونے کے فیصلے فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں علم، عمل، اخلاص میں ممتاز فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں شرف عطا فرما، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، کشادہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہر قسم کی محتاجی، مجبوری اور معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہماری پیشانی کو اپنے غیر کے آگے جھکنے سے بچایا ہے، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے آل و اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ ان مشکل حالات میں اس ملک میں مسلمانوں کی جان، مال، دین و ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما، تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما۔
اللہ سارے لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی برکت عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما، عافیت عطا فرما، اللہ جو بھی مشکل ہے اس کو دور فرما، اللہ تو ہی مشکل سے نجات دینے والا ہے، اللہ تو ہی عافیت عطا کرنے والا ہے، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کا مددگار بن جا، ہم سب کا مددگار بن جا، اللہ ہم سب کا مددگار بن جا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حضور پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اللہ ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے لاہو دین پر جینا مرنا نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.